بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم صلى محمد وعلى تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، جو یہ زمین پر فرش بچھانے والا اور آسمان کے شامیانے کو بلند کرنے والا ہے، جو آفتاب و احتاب کو روشن کرنے والا، جو مخاطب کو ان کے مقررہ راستوں پہ گردش کروانے والا اور ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے بعد بھی دروازہ رحمت کو، دروازہ دعا کو ہمیشہ کھلا رکھنے والا رب ہے۔ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اور ہمارے چوتھے امام جو صاحب صحیفہ کاملہ ہیں، انہوں نے دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں عطا فرمایا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مانگو کہ جو دنوں میں بھی عطا کرتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا دعا مانگنے کا تو میں کبھی تیری تقدیر میں، یعنی جو تو نے میرے لیے تقدیر مقرر کر دی ہے اس میں کبھی ترمیم کرنے کی گزارش نہ کرتا، مگر چونکہ تو نے حکم دے دیا کہ دعا مانگو، تو پھر جو میرے مولا نے دعا مانگی تو ایسی ایسی دعائیں ہمیں عطا فرمائی کہ دن نکلنے کی دعا، رات کے ڈھلنے کی دعا، سختیوں سے باہر آنے کی دعا، بارش ہونے کی دعا، زیادہ ہو جائے تو کم کرنے کی دعا۔ ہمارا سلام ہو ان ہستیوں پر جو خدا کی معرفت اور پہچان کا وسیلہ ہے، جو بتاتے ہیں خدا سے کیسے مانگا جاتا ہے، خدا سے کیسے اپنی بات کو منوایا جاتا ہے، کہ جیسے ایک بچہ ضد کر کے اپنے ماں باپ سے اپنی باتوں کو منوا لیتا ہے، کہا جب میرا بندہ مجھ سے ضد کر کے مانگتا ہے تو میں اپنی رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہوں۔ بس شکر پروردگار کا کہ اس نے میں محمد و آل محمد جیسی نعمتیں عطا فرمائی، ایسی نعمتیں جن پر وہ خود بھی درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ بس اہل ایمان تم بھی محمد و آل محمد کا درود بھیجا۔ امام حسن سے پوچھا گیا، حسن ہو گئی مولا حسن سے پوچھا گیا، مولا آپ کے بابا زیادہ سخی ہیں یا حاتم تائی؟ کہا بتا حاتم تائی کی سخاوت کا معیار کیا ہے؟ اب وہ اتنا دیتا تھا کہ 40 دروازوں سے دیتا تھا، پہلے ایک دروازے سے، پھر اسی بندے کو دوسرے دروازے سے، پھر اسی بندے کو تیسرے دروازے سے۔ آپ کے مولا نے کیا جواب دیا امام حسن علیہ السلام نے؟ کہا تیرے حاتم تائی کو دینا نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ ایک دروازے سے دیتا تھا اور پھر اسی بندے کو دوسرے در پہ آنا پڑتا تھا۔ اگر وہ بندہ میرے بابا کے پاس آتا تو میرا بابا علی ایسا سخی تھا، ایک بھی طرف سے اتنا ادا کرتا کہ اس بندے کو دوسرے دروازے پہ جانا نہیں پڑتا۔ تو جب میرے مولا کی جب مولا دیتے ہیں، جب وہ دینے والے ہیں تو پھر لینے والے کا معیار بھی تو بلند ہو، لینے والا بھی تو ایسا عارف ہو کہ جب مولا علی ابو ذر کو مٹی کی ٹھیکری سونا بنا کے دے تو ابو ذر توڑ کے اتنا سا لے کے جائے، اور جب مولا جواب دے کے سارا لے جاؤ کل کام آئے گا، تو ابو ذر جو عارف مولا ہے، معرفت رکھنے والا ہے، وہ فوراً کہے خدا ابو ذر کی زندگی میں وہ دن نہ لائے جب مانگنے کے لیے علی جیسا مولا موجود نہ ہو۔ جس کے پاس علی جیسا مولا ہے، جس نے آج دے دیا ہے وہ کل بھی عطا کر دے گا۔ میں نے کہا جب تمہیں توکل سیکھنا ہو تو پرندے سے سیکھنا، کہ جب اپنے گھونسلے کی طرف رات کو پلٹتا ہے تو اپنی چونچ میں کوئی دانہ لے کے نہیں آتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس خدا نے جس نے آج دے دیا ہے وہ کل بھی عطا کر دے گا۔ وہ رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اور جب پروردگار رزق دیتا ہے، یعنی جب میرے مولا ممبر سلونی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار رزق دیتا ہے اور وہ رزق دینے والوں میں بہترین رازق ہے، تو کہا کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ علی کو آج جھوٹا ثابت کرے، نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہو گئے، علی کو جھوٹا ثابت کرنے والے، مٹ گئے علی کے نام کو مٹانے والے، جھک گئے علی کے ذکر کو جھکانے والے، علی
کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو خدا نے بلند کر دیا ہو اسے کائنات کی طاقتیں جھکا نہیں سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، تخت مٹ گئے، تاج پلٹ گئے، حکمرانیاں ختم ہو گئی، حکمران مر گئے، مٹی تلے سو گئے، ان کی ہڈیاں بھی اب زمین میں باقی نہیں، مگر نام علی، نام حسین، نام فاطمہ، ماشاء اللہ، آپ سلامت رہیں۔ مولا کوئی نہ دے سوائے امین امام حسین علیہ السلام کے۔ خدا رزق بانٹتا ہے۔ ایک شخص سوچا کہ آج علی کو ہم نعوذ باللہ جھوٹا کریں اور کہیں کہ بتا اے مولا بتائیے کہ اگر کمرہ بند ہو، دروازے بند ہو، کھڑکیاں بند ہو اور پھر ایک شخص کو اس میں بند کر دیا جائے تو اسے رزق ملے گا؟ تو مولا نے جواب دیا اچھا اگر موت آئے تو آئے گی؟ جس کا ظرف ہے ایسا علی کا جواب ہے۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے کہ جب علی نے کہا ہوں کہ مجھے جواب سوچنے دو، سوال یاد نہیں ہے، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی ساری حیاتی میں وہ سوال دکھاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ ماشاء اللہ، آپ سلامت ہو اور آپ سب کو کوئی نام نہ دے سوائے حسین علیہ السلام کے۔ یہ بتا کہ اگر کچھ ملے گا نہیں، کھانا پینا، تو موت آنی ہو تو آئے گی؟ کہاں موت تو آئے گی، برحق ہے، کہاں جہاں سے ملک الموت فرشتہ موت لے کے آئے گا، اسی دروازے سے اسی راستے سے پروردگار رزق بھی بھیجے گا۔ رزق کا ذمہ خدا نے اٹھایا ہے اور کائنات کا کیا عجیب انتظام ہے۔ یعنی مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا اگر زمانے کو سمجھ میں نہ آئے تو بس کوئی ایک مقام ہے کہ جب جناب زہرا کی عظمت آپ نے سنا ہے کہ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو مولا نے آپ سے اگر میں پوچھوں کہ مولا کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے تو یہ بچہ بھی اٹھ کے کہے گا کیا کہنا علی کا، وہ فاتح خیبر ہے، وہ شافعی محشر ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ خطیب منبر سلونی ہے، وہ حامل منصب ہارونی ہے، وہ خیبر کرار ہے، وہ وارث ذوالفقار ہے، وہ داماد رسول ہے، وہ زوج بطول ہے، وہ مولود کعبہ ہے، وہ حسنین کا بابا ہے، وہ صراط المستقیم ہے، وہ نباح العظیم ہے، وہ یعصوب الدین ہے، وہ حلال مشکلات ہے، وہ مولا کائنات ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، وہ امام المتقین ہے۔ کیا کہنا علی کا، کیا فضائل علی کے بیان کیے جائیں، مگر جب مولا سے پوچھا مولا کون سا سب سے بڑا شرف جو آپ کو ملا، تو قرآن میں نہیں دیکھا کہ جب پروردگار نے کہا کہ قل کفی باللہ اے حبیب تیری رسالت کی گواہی کے لیے بس دو گواہ کافی ہے، ایک میں ہوں، ایک علی۔ شریف نے مجھے بھی اپنے ساتھ نبوت کی گواہی کے لیے شامل کیا، یہ علی کا سب سے بڑا شرف ہے۔ ایسے ہی جب کسی نے جناب زہرا سے پوچھا بی بی آپ کا سب سے بڑا شرف کیا ہے،
تو میں آپ سے پوچھوں جناب زہرا کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ آپ کہیں گی کیا کہنا اس بیوی کا جو اس کی بیٹی ہے، جو کائنات کا رسول ہے، جو مقصد عالم تکوین کی خلقت کا مقصد ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو قرۃ الرسول ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو قرۃ العین محمد ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، علی کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے حسنین کی جنت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو کل ایمان کے ایمان کا آدھا حصہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، کہ جو علی اور نبی کی بیک وقت مشترکہ ضرورت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، کہ جو ہر مقام پہ مرکز ہو، میدان مباہرہ ہو تو فاطمہ مرکز، تطہیر ہو تو فاطمہ مرکز، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو تو درمیان میں فاطمہ مرکز۔ جو سن چکے ہیں یہ گفتگو وہ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو تو درمیان میں فاطمہ مرکز، یعنی وہ کہ جس کے گرد دنیا کے تمام شرف اور فضائل گھوم رہے ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ ہم کیا جانے عظمت فاطمہ کیا ہے؟ وہ تو پروردگار بتا رہا تھا کہ جب حجاب عصمت بلند ہوا اور آدم نے کہا پروردگار یہ کون سا حجاب ہے کہ اس کی جانب میری آنکھیں ٹھہرتی نہیں، اور اللہ نے بتانا شروع کیا کہ کمال وحدت ہے نام اس کا، کمال وجہ رسول بھی ہے، یہ تینوں ایمان کی روح بھی ہے، تیرے پروے اصول بھی ہے، کلی سے باغ بہشت بھی ہے، نبی سے باغ قبول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، ملک پہ ہو تو بطول بھی ہے۔ محمد محمد ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں، مجھے شرف بتانا ہے ابھی، مگر پہلے عظمت فاطمہ کو آپ بتا تو دوں، شہزادی ہے کون؟ کہ یہ فکر مریم کی شاہزادی، یہ قرب اللہ کی شاہزادی، اور آپ کو سلامت رکھیں، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ شرف کیا ہے جناب زہرا کا؟ پروردگار بتا رہا ہے حجاب عصمت دکھا کے جناب آدم کو یہ کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، یہ تینوں ایمان کی روح بھی ہے، دلے پروے اصول بھی ہے، نبی تے باغ بہشت بھی ہے۔ بہت بڑا میرا محترم مجمع سن رہے میری آواز سارے مل کے، نبی تے باغ بہشت بھی ہے، کلی تے باغ قبول بھی ہے، نبی پہ ہو تو علی کی زادہ، ملک پہ ہو تو بطول بھی ہے، یہ فکر مریم کی شاہزادی، یہ قل ہو اللہ کی شاہدہ ہے، خطا کا امکان نہیں ہے اس میں، یہ روز اول سے زاہدہ ہے، میں خود حفاظت کروں گا اس کی، یہ اس سے میرا معاہدہ ہے، مباہرہ کی صفوں میں دیکھو یہ حق کی پہلی مجاہدہ ہے، جہان انسانیت کی تکلیف ہم اسی کے سبب کریں گے، اسی کے دشمن کو ہم جہاں میں رہین رنج و تعب کریں گے، اسی کے در کے قضا کرو کا سبھی فرشتے ادب کریں گے، اسی کے در پر بشر تو کیا نبی اجازت طلب کریں گے۔ اردو سمجھنے والوں کا مجمع ہے، کیا کہہ رہے پروردگار کہ اس کے دشمن کو ہم نے رہین رنج و تعب کر دیا ہے، یعنی دنیا میں رنج میں مبتلا کر دیا ہے۔ آج دیکھیں کیسا فاطمہ کا دشمن بدنام ہو گیا ہے، کیسا جلن میں مبتلا ہو گیا ہے، سیاہ لباس آپ پہنے گرمی اسے لگے، ماتم آپ کرے تکلیف اسے ہو، لنگر نیازیں آپ تقسیم کریں مال میں کمی اسے ہونے لگے، آپ زہرا کی اور وہ زہرا کا دشمن ہے، یہاں حسد میں چل رہا ہے اور وہاں نارے جہنم میں چلتا رہے گا۔ تو پروردگار نے تو فیصلہ کر دیا کہ جہان انسانیت کی تکلیف ہم اسی کے سبب کریں گے، اسی کے دشمن کو ہم جہاں میں رہین رنج و تعب کریں گے، اسی کے در کے قضا کرو کا سبھی فرشتے ادب کریں گے، بشر تو کیا اس کے در پہنچ کر نبی اجازت طلب کریں گے، اور یہیں سے آغاز ہے امامت، یہی نبوت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھ آدم حجاب عصمت
ماشاءاللہ آپ سلامت ہیں، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یاد ہے بات کیا تھی؟ شرف سلامت رہے۔ زہرا کا شرف کیا ہے؟ اور بیوی کے جو مقصد عالم تکوین ہو، جب ان سے پوچھا بیوی آپ کا شرف کیا ہے، سب سے زیادہ کون سی فضیلت آپ کو اچھی لگتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ آتا تھا رزق بانٹ کے توجہ فرمائے انتظام خوش ہو جائیں، اپنی شہزادی کی فضیلت پہ خوش ہو جائیں۔ آتا تھا رزق بانٹ کے جب کائنات کو، لیتا تھا اپنا رزق وہ آ کر بدور سے۔ ماشاءاللہ آپ سلامت ہیں، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ یہ وہ ہیں جنہیں پروردگار عالم نے عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ چاہے موضوع گفتگو عنوان کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا تعبیر، وما یعلم تعبیرہ الا اللہ، اللہ کے سوا کون اس کی تعبیر جانتا ہے؟ والراسخون فی العلم، مگر وہ جو علم میں راسخ ہیں، یہ جو علم میں راسخ ہیں، علم میں راسخ یعنی علم کے اندر، یعنی آپ سمندر سے ایک گلاس پانی لیں تو وہ گلاس میں پانی ہے، مگر گلاس کو سمندر ہی میں ڈال دیں تو آپ گلاس کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ اسے کہتے ہیں راسخ ہونا، وہ جس کی ذات میں علم ایسے سما گیا ہو کہ عین ذات بن گیا ہو، اسے کہتے ہیں راسخون فی العلم۔ کون ہے؟ سورہ نساء میں وضاحت کی، بہت دیر ہو گئی، مجھے آپ کو موضوع شروع نہیں کرنا، تھوڑی سی بات کروں، آپ کی بات کا ہمیں پیش کروں۔ راسخون فی العلم کون ہے؟ خود پروردگار نے تعارف کروا دیا، سورہ نساء نے پکارا لیکن الراسخون فی العلم منہم، اس منہم کو جب پروردگار عالم نے واضح کیا مفسرین قرآن کے ذریعے تو کہا منہم سے مراد ہے ابراہیم، یعنی جو راسخون فی العلم ہے وہ آل ابراہیم میں سے ہے، اور یہ پہلی نشانی ہو گئی۔ آؤ ذرا قرآن میں آل ابراہیم تو دیکھیں کون کون ہے، یعنی ہم جو محمد وآل محمد کی محبت میں یہاں پہ ناز کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمیں جو بھی ملا ہے قرآن سے ملا ہے، نبی کے فرمان سے ملا ہے، خدا کے حکم سے ملا ہے۔ ہم وہ ہیں جو بناتے نہیں ہیں، ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں۔ یہی ہے وقت وہ الہی وسیلہ۔ دیکھو تمہیں بنانے کا حکم نہیں ہے، خدا کی قسم بنانے کا حکم تو موسیٰ کو نہ ہو سکا، مصطفیٰ کو نہ ہو سکا، تو مجھ جیسا گناہگار خطاکار کیسے کسی کو اللہ کا ولی بنائے گا، اللہ کی جانب کا راسخ بنائے گا؟ اللہ کے ممبر پہ، یہ اللہ کا ممبر ہے نا، یہ رسول کا ممبر ہے، یہ اللہ کا ممبر ہے، کیونکہ رسول جہاں سے وہ کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ میرا رسول اپنی مرضی سے اپنی نفسانی خواہشات سے کلام نہیں کرتے، جو اللہ کہوانا چاہتا ہے نبی وہ کہتے ہیں، یعنی نبی کہتے ہیں تو پھر وہ بھی قرآن حدیث، اور جو خدا کہتے وہ بھی قرآن حدیث۔ بات کیا ہے عزیزان محترم، جو نبی کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ نبی کی مرضی ہے۔ میں جملہ کہہ رہی ہوں، جو نبی کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ نبی کی مرضی ہے، جو نبی کی مرضی ہے وہ علی کی مرضی ہے۔ یہ سلسلہ بنا ہوا ہے۔
سلسلہ بنا ہوا. آئے دعائے ابراہیم دیکھیں جناب ابراہیم نے کیا کیا مانگا قرآن میں. ابھی کہا پروردگارا ربنا وابعث رسولا منہم، پروردگار مجھے ایک رسول ایسا دے دے میری نسل میں کہ جو ہم میں سے ہو. یہ ابراہیم کی دعا. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے پروردگار مجھے آخرت میں ایک لسان صدق عطا فرما دے، سچی زبان. سبحان اللہ. ہاں زمانہ پوچھتا ہے علی قرآن میں کہا ہے، اور دیکھو علی قرآن میں کہا ہے ہمیں کیسی زبان عطا فرما دے جو سچی زبان ہو. اچھا ابراہیم اور کچھ کہاں پروردگار ربنا واجعل لی افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم، اے پروردگار میری اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے، لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت ڈال دے، وارزقہم اور ان کو اپنی جانب سے رزق عطا فرما، اور ان کو اپنی جانب سے رزق عطا فرما. اچھا ابراہیم کیا اور بھی کچھ چاہیے؟ ہاں پروردگارا جب تو کہے انی جاعلک للناس اماما تو فوراً ابراہیم کے دستے سوال اٹھ گئے نا، عالم ومن ذریتی، یعنی پروردگار امامت کو میری نسل میں بھیج دے. تو ابراہیم نے کیا کیا مانگا؟ ابراہیم نے مانگی رسالت جو نسل میں چاہیے. وفیہم رسولا منہم، ایک رسول بھیج دے. ربنا وابعث رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیج دے. دوسرا امامت کا اعلان ہوا تو اعلیٰ ومن ذریتی، ابراہیم نے رسول مانگا، ابراہیم نے امام مانگا. وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ابراہیم نے محبت مانگی. وارزقہم، ابراہیم نے رزق مانگا. اور ابراہیم نے کیا کہا؟ پروردگارا لسان صدق، سچی زبان. ابراہیم نے سچی زبان مانگی. تو اپنی جواب کہاں سے ملیں گے؟ ابراہیم کی دعائیں قرآن میں رکھ رہا ہے پروردگار. تو جواب کے لیے بھی یہاں وہاں حدیث روایت سے نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، بلکہ جواب بھی قرآن ہی سے ملے گا. جب ابراہیم رسول مانگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار میری ہی نسل میں رسول دے دے، تو فوراً پروردگار جواب دے ہو والذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے ابراہیم ہم نے تیری نسل میں ایک ایسا رسول بھیج دیا ہے جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، جو نفسوں کو بات کرتا ہے. اس رسول کے کام ہے تین: کتاب کی تعلیم دینا، نفسوں کو بات کرنا، آیتوں کی تلاوت کرنا. اب جب بھی نبی جو بھی کرے گا یا تو نفسوں کو بات کر رہا ہوگا، یا کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہوگا، یا آیتوں کی تلاوت کر رہا ہوگا. آؤ ذرا زندگانی مصطفیٰ میں دیکھیں، اے کبھی کسی کو گودی میں بٹھاتا ہے، کبھی کسی کو پشت پہ اٹھاتا ہے، کبھی کسی کو موش میں بلند کرتا ہے، کبھی کسی کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے، کبھی کسی کو محفل میں بٹھاتا ہے، کبھی کسی کو برابر سے اٹھاتا ہے. ہر عمل مصطفیٰ آیتوں کی تلاوت ہے. یہیں سے کل کنٹینیو کروں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں. بس آج جہاں پہ ختم کروں نا بات اپنی کہ کیا کہنا ابراہیم کی دعاؤں کا، پروردگار کی عطاؤں کا. خدا کی آئیں گی تجھ کو سبھی صفات سمجھ، کچھ سمجھ نہ سمجھ بس سلامت ہے. خدا کی آئیں گی تجھ کو سبھی صفات سمجھ، تو کچھ سمجھ نہ سمجھ بس علی کی ذات سمجھ، اور علی کی بنا ہی بس جنا کی قیمت ہے. نماز
یاد سمجھ وہ جو علی کہہ رہا ہے ہم ہیں نماز ہم ہیں نماز، یعنی معرفت علی ہے نماز، ورنہ علی کو اگر نماز سے نکالیں تو پھر نماز فقط حرکتی رہ جاتی ہے، عبادت نہیں رہتی۔ عبادت اور عادت میں فرق یہ ہے پے کا، اگر پے نکالو عبادت سے تو عبادت عادت بن جاتی ہے۔ کیا کریں آپ کا مولا کہہ رہا تھا انا نقطۂ تحت الباب، میں ہوں عبادت کو عبادت بنانے والا، اسی لیے تو ذکر علی عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کے سائے اندر باہر والے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے ساتھ حیدری حیدری، ماشاءاللہ مل کر اتنی بلند صلوات پڑھی لو۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ امام نہ دے سوائے ہمیں امام حسین علیہ السلام کے۔ مسلم ہے چاند تو چاند کا حالہ ہے ان کے لال، مسلم ہے چاند تو چاند کا حالہ ہے ان کے لال، آیات انما کا حوالہ ہے ان کے لال، آیات انما کا حوالہ ہے ان کے لال، عصمت 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 رحمت معرفت کا حوالہ ہے ان کے لال، بالا ہے کیا وہ بالا سے اعلیٰ ہے ان کے لال، یہ ابراہیم اور محمد کمال ہے، اسلام کا سلام یہ مسلم کے لال ہے۔ آج اسلام جس کا مضمون منت ہے اسے مسلم کہا جاتا ہے، سفیر امام حسین مسلم۔ تھوڑے سے مسائل مجھے اسلام مسلم کے پڑھنے، پھر کربلا امام حسین کی جانب چلتے ہیں۔ کائنات کی دو ایسی مائیں ہیں جو اتنی غریب ہوئی، دو ایسی بیویاں اجڑ گئی، نہ سر پہ سہاگ بچا نہ گود میں اولاد بچی۔ ایک جناب بی بی ام رباب جب پلٹ کے آ رہی تھی کربلا سے بیویاں تو کہتی تھی آقا زادی میں کیا کروں گی جا کے مدینے، نہ میرا وارث ہے نہ میرا اصغر ہے نہ میری سکینہ ہے۔ اور آج جس بیوی کو غصہ دینا ہے عزیز آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں ایک غریب اس بیوی کے روزے پہ عزاداری ہوتی ہے تو 5 تابوت 4 تابوت بیٹوں کے ہیں، ایک تابوت سر کے وارث کا ہے جناب مسلم کا۔ عزادار آئیے بی بی رقیہ کو قصہ پیش کرتے ہیں۔ جب جناب مسلم جانے لگے رقیہ بی بی نے اپنے 2 بیٹوں کو مسلم کے ساتھ بھیجا، ابراہیم اور محمد۔ جب کوفے میں جناب مسلم کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، لاشے کو کوٹھے سے گرا دیا گیا، ہم مظلوم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹے پھر رہے تھے، اور یہ شہزادے اور مسلم کے بیٹے ارے پھرتی تھی اجل ساتھ، جدھر جاتے تھے دونوں پتا بھی کھڑکتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ عزاداروں اندھیرا کر دیا گیا ہے تاکہ آپ رونے میں بخل نہ کریں۔ ارے آج بی بی رقیہ نہ جانے کس بیوی کے برابر میں بیٹھی ہے، آج کربلا والوں کا قصہ پیش کرنے کے لیے آنے والوں، اور رقیہ بی بی کو بیٹوں کا قصہ دے کر اب پھر کربلا کی جانب چلتے ہیں۔ غریب ہو گئی مسلم کی زوجہ عباس کی بہن، اور نہ جانے کہاں بیٹھی ہے شہزادی۔ عزاداروں یہ دونوں شہزادے ارے رات کو ایک زندان سے دروغہ کی مہربانی سے نکلے، مگر پردیس بے یار و مددگار، اور کربلا کی ماؤں پر میرا سلام۔ جب بھی اپنے بچوں کو بھیجتی تھی میدان میں تو
علی کی بیٹی عباس کی بہن اور دل تڑپ رہا ہے میرے بچوں کی بہن اور مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی اب میرا ابراہیم کہاں ہے اب میرا محمد کیسا ہے ارے کھانا بھی کھایا یا نہیں اب پانی بھی ملا یا نہیں ارے بچے بے یار و مددگار ایک مومنہ کے گھر میں رات کو پناہ لینے کے لیے رکے خواب میں بابا کو دیکھا اے بچوں تمہارا بابا آنے والا ہے اے بچوں مصیبت کے دن گزر گئے ارے بچے گلے لگ کے رونا شروع ہوئے اس مومنہ کا جو ملعون داماد تھا نا حارث ملعون سارا دن بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا اب جو اپنے ہی گھر میں رونے کی صدا آئی تو حجرے کا دروازہ کھولا دو چاند چہرے چمکتے نظر آئے اگر مجھے بہت دیر تک مصائب نہیں پڑھنے اور مجھے کربلا کے مصائب پہ بیان کرنا ہے مگر ذرا اپنی آوازوں کو آزاد کرنا اور جو مائیں بیٹھی ہے خصوصاً خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے ارے تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے اور تمہاری مامتا کو ٹھنڈا رکھے اور رقیہ کے بیٹے ارے اب جو حجرے کا دروازہ کھلا اور دو چار چہرے چمکتے نظر آئے اور اس ملعون نے پوچھا کون ہو کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں ارے اسے ایسا چلا لایا اور دونوں بچوں کو گھر کے صحن میں ستون سے باندھ دیا ایک جملہ پہلے سننا اور اس کے بعد پھر شہادت سننا جب یہ سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں آیا تھا تو ابن زیاد نے بچوں کے سروں کو دیکھا اور بڑا سنگ دل تھا ملعون ابن زیاد مگر پھر بھی بچوں کے چہرے دیکھ کر ایک بار اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ان بچوں کے چہرے پہ یہ نشان کیسے ہیں تو کہنے لگا حارث ملعون کہ اے حاکم ارے جب میں سارا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا تھا اور رات کو اپنے گھر گیا اور اپنے ہی گھر میں بچوں کو دیکھا تو مجھے اتنا غصہ آیا ارے میں نے گھر کے صحن میں سبحان سے بھاگ کر اور بچوں کے چہروں پہ اتنے تماچے مارے اور چونکہ کہ تم اپنی آواز سے بلند ہو گئی ارے جتنے تماچے حسین کی بیٹی نے کربلا سے کوفہ سے شام تک کھائے اور مسلم کے بیٹے نے ایک روز میں اتنے تماچے کھائے اور سب سالوں سے لہو جاری ہو گیا ارے مسلم کے بیٹوں کو لے کر نہر فرات کے کنارے آیا ارے جب قتل کرنا چاہتا تھا تو دو بھائی جن کے دو بیٹے ہوں دو بچے ہوں ایک بار ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو ارے اپنے بچوں کے چہروں کو اپنے ذہنوں میں لاؤ اور پھر دعا کرنا کسی کا بچہ ایسے غریب نہ ہو جائے ارے جیسے رقیہ کے بچے غریب ہو گئے جب وہ نامرد حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھو تو نامرد نے حملہ کیا تلوار اٹھا کر سر رکھ دیا چھوٹے نے وہیں چند بڑھا کر تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی ہٹا کر جا بیٹھا رہے تھے ہر دم سر کو چھپا کر ارے ناگاہ چلی ظلم کی تلوار پایا پیر پہنائے زمین کٹ کے ستارہ سے گرا سر دریا میں سے تمغار نے پھینکا تنیا گھر اور جلا کے چھوٹے نے کہا ہائے پریدار آیا جو شقی دے گیا لب کر کے دوبارہ ارے چلانے لگا بھائی کو پیارا مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا اور جلال نے کربل سے سر اس کا بھی اتارا ارے یہ سارے کو لے کے چلا آخر جملہ یہاں سننا اور پھر بس کربلا کو چمڑے آپ کی زحمت کو تمام کیا ارے یہ سارے کو لے کے چلا اور جسموں کو دریا میں ڈال دیا اور دونوں بچوں کے لاشیں
کیا تھامے ہوئے اٹھ جا مسیب اور میرے بچوں کے نام سے آگے اے مسیب مبرے بنا دے اے مسیب میرے بچوں کو دفنا دے ہو غربت زہرا اور ایک ابھی موقع میں آپ بچوں کو دفن کرنے کی محنت